تیرے پاس خبر الغاشیہ ڈھانپنے والے کی، یہ صفت ہے موصوف مقدر ہے، ایل آفت الغاشیہ، ایسی مصیبت جو سب کو گھیر لے گی، ڈھانپ لے گی، ڈھانک لے گی، اس سے کوئی بندہ بھی باہر نہیں رہے گا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوں گے، کچھ چہرے اس دن، ہاں خاشعہ کے نیچے لکھا ہے وصف اول، عاملۃن، کیا لفظ ہے جی؟ عاملۃن، عمل کرنے والے، ناصبۃن، تھکے ہوئے، عاملۃن، عمل کرنے والے، ناصبۃن، اور سمجھو بات سمجھو، عقیدہ شرکیہ ہو، بندہ حرام خور ہو، بدعات کا مرتکب ہو، ٹھیک ہے، کافر ہو، تو ایسا بندہ جتنی بھی نیکیاں کرے 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 کرے، وہ نیکیاں کر 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 کے تھک جائے گا، لیکن مرتے ہی تسلا نارن حامیہ، جہنم میں جائے گا۔ اس کے اندر یہ سب داخل ہیں۔ تفاسیر دیکھو گے تو یہاں لکھا ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، یہود، ہنود وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ سب میں ہیں، اور موجودہ دور کے پیران سو، مولویان سو، بے دین، مشرک، بد عقیدہ لوگ، وہ سب اس میں داخل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دفعہ گزر ہو رہا تھا شام کے علاقے سے، دیکھا ایک راہب بیٹھا ہے کڑکتی دھوپ کے اندر، اور کپڑے بھی گندے ہیں، بدن بھی گندا ہے، برا حال ہے اس کا، اور وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اسے دیکھا تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیوں آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ بندہ ہے نا، عاملۃن ناصبہ تسلا نارن حامیہ، یہ بدقسمت لوگ ہیں، عمل بھی کرتے ہیں لیکن ان کے عملوں کا کوئی وزن نہیں ہے، اس لیے فرمایا عاملۃن، عمل کرنے والا، ناصبہ، تھکا ہوا، تسلا نارن حامیہ، داخل ہوگا آگ کو، حامیہ، جلانے والی، تسقا من عین، پلایا جائے گا چشمے سے، پلایا جائے گا چشمے سے، آنیہ، گرم، لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا، الا من ذری، مگر خاردار جھاڑیاں، لا یسمنو، نہ موٹا کریں گی، ولا یغنی من جوع، اور نہ دور کریں گی بھوک، اور نہ دور کریں گی بھوک۔ یہ حال ذکر کر دیا بطور تخویف اخروی کے، کفار مشرکین کا یہ حال ہوگا، چہرے جھکے ہوں گے، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، جہنم جائیں گے، کھولتا پانی پئیں گے، جھاڑیاں کھائیں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بشارت، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، لسعیہا، اپنی کوشش پر، راضیہ، خوش ہونے والے، اپنی سعی، اپنی کوشش پر کیا ہوں گے؟ بالکل خوش ہوں گے، فی جنت، باغات میں، عالیہ، بلند و بالا، عالی شان، لا تسمعوا فیہا لاغیہ، نہ سنیں گے ان باغات میں کوئی بیہودہ بات، فیہا عین جاریہ، اس جنت میں ایک چشمہ ہے جاری، فیہا سرر، اس جنت میں تختے ہیں مرفوعہ، اونچے، واکواب موضوعہ، اور اکواب، اور گلاس ہیں، موضوعہ، ترتیب سے رکھے ہوئے، ونمارق، اور تکیے ہیں، مصفوفہ، کتاروں میں رکھے ہوئے، اور تکیے ہیں کتافوفہ، تکیے ہوں گے کتار میں رکھے ہوئے، اور چٹائیاں ہوں گی، قالینیں ہوں گی، مبسوسہ، بچھائی ہوئی۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اگلے چار جملے متفرع ہیں پچھلے چار جملوں پر، بطریق لف نشر، مراد نے تمہارے لیے یہ پیدا کیے کہ تم ان پہ بیٹھتے ہو تو کتنی بلندی میں ہوتے ہو، تو یہ متفرع ہے فیہا سرر مرفوعہ پر، وہاں تخت اونچے، یہاں اونٹ اونچے، ویل السماء کیف رفعت، اور آیا نہیں دیکھتے طرف آسمان کے، کیف رفعت، کیسے اسے بلند کیا گیا۔ اس کا تعلق ہے واکواب موضوعہ، کہ وہاں پر گلاس ہوں گے اتنی کثرت سے جیسے آسمان پر ستارے کثرت سے ہیں، جیسے آسمان پر ستارے کثرت سے ہیں۔ ویل الجبال کیف نصبت، اور آیا نہیں دیکھتے طرف پہاڑ کے، کیسے اس کو نصبت، کیسے اس کو نصب کیا گیا، کیسے اس کو گاڑا گیا۔ ہاں جی، اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ ونمارق مصفوفہ، جس طرح تکیے پڑے ہوئے نا، تکیے پڑے ہوئے لائن کے ساتھ،
اسی طرح پہاڑوں کا بھی ایک کیا ہے زمین میں سلسلہ ہے، اور پہاڑی سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تو ایک پہاڑی، دوسری پہاڑی، تیسری پہاڑی، چوتھی پہاڑی، تو ایسے پہاڑیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے پھر، تو تکیوں کی طرح یہ پہاڑ بھی زمین پر رکھے ہوئے ہیں۔ آگے وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، آیا نہیں دیکھتے طرف زمین کے اس کو کیسے بچھایا گیا؟ اس کا تعلق ہے وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٍ سے، قالین وہاں ہوں گے کیسے؟ فرمایا زمین دیکھو نا میں نے کیسے بچھائی ہے زمین۔ ایک تو اس کی تفسیر یہی ہے جو مشہور ہے، ایک تفسیر اور بھی ہے، وہ تفسیر یہ ہے کہ یہاں حقیقی لیڈر کی صفات ذکر کی گئی ہیں، حقیقی لیڈر کی، لیڈر، قائد، رہنما، بڑے بندے کی صفات ذکر کی گئی، اور وہ 4 صفات ہیں۔ فرمایا بڑا بندہ وہ ہے جو سادگی میں ہو اونٹ کی مانند، سادگی میں ہو، ہمت میں ہو آسمان کی مانند، اس کی ہمت اور ارادے اتنے بلند ہوں، استقامت میں ہو پہاڑ کی مانند، اور عاجزی میں ہو زمین کی مانند، عاجزی میں ہو زمین کی مانند۔ یہ 4 صفتیں جس میں اکٹھی ہوں گی وہ بڑا آدمی ہے۔ نمبر 1 کہ اس کے اندر سادگی ہو اونٹ کی مانند، نمبر 2 اس کا حوصلہ بلند ہو آسمان کی مانند، نمبر 3 استقامت ہو پہاڑ کی مانند، اور نمبر 4 عاجزی ہو، تواضع ہو زمین کی مانند۔ متکبر بندہ کبھی بڑا نہیں ہو سکتا۔ ہوگی بات جی؟ فذکر، نیچے لکھا ہے تسلی، کیا لکھا ہے جی؟ فذکر، پس نصیحت کرتا رہے، انما انت مذکر، بے شک سوائے اس کے نہیں آپ تو ہیں نصیحت کرنے والے، لست علیہم بمسیطر، نہیں ہیں آپ ان پر داروغے، میرا پیغمبر آپ ان کافروں پر کوئی داروغے تو نہیں ہے، الا من تولی وکفر، اللہ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ استثناء منقطع، یہ استثناء منقطع ہے نا، اگر اس کو جوڑ کے پڑھو گے تو معنی خراب ہو جائے گا، پھر معنی یہ بنے گا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اللہ میرا پیغمبر آپ ان پر داروغے نہیں ہیں، الا من تولی وکفر، مگر جو منہ موڑے اور کفر کرے آپ اس پہ داروغے ہیں، حالانکہ یہ معنی تو قطعاً نہیں ہے، اس لیے یہاں وقف لازم ہے بمسیطر پر، اور آگے الا من تولی کو علیحدہ کرنا، الا من تولی وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پس عذاب دے گا اس کو اللہ عذاب بڑا، ان الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف ہے لوٹنا ان سب کا، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ حساب ان سب کا۔